جیسا کہ رؤوف صاحب نے کہا، آج ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تفصیلی ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب بہت پرعزم نظر آئے. ان کے ذہن میں کچھ خیالات ہیں، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ فکر بھی ہے، اور ان خیالات اور ان افکار کا انہوں نے ہم سے تقاضا کیا کہ ہم عوام کے ساتھ، آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں، آپ تک یہ بات پہنچائیں. اس وقت پاکستان ایک بہت اہم موڑ پہ کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کے عوام 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، اور اگر اس فیصلے کو اب جھٹلایا جاتا ہے جیسا کہ اس وقت صورتحال ہے، اس فیصلے کو رد کیا جاتا ہے ایک جعلی رزلٹ کے ذریعے، تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کی دلیل ہماری تاریخ بھی ہے اور اس کی دلیل ہماری عقل بھی ہے. دیکھیں، جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سامنے 1970 کا الیکشن آتا ہے. 1970 کا الیکشن خان صاحب نے بارہا کہا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. 15 مارچ 1970 وہ ڈھاکہ میں موجود تھے ایک انڈر 19 ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں کیا سما تھا. جب آپ ایک عوام کے دیے گئے فیصلے کو ووٹ کے ذریعے، جو جمہوری طریقہ ہے، جو ایک آئینی طریقہ ہے، اس کو آپ رد کرتے ہیں تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے. عوام اور ریاست کا رشتہ، خان صاحب نے بارہا کہا، ووٹ کے ذریعے ہے. آپ ووٹ کو جب پامال کرتے ہیں، ووٹ کو عزت نہیں دیتے، تو آپ عوام کو عزت نہیں دیتے. اور جب آپ عوام کو دھتکارتے ہیں تو آپ نہیں یہ مفروضہ قائم کر سکتے کہ معیشت ترقی کرے گی، ملک جو ہے مستحکم رہے گا. یہی کچھ 1970 میں ہم نے بھگتا. اس وقت کے ڈکٹیٹر یحییٰ خان کا ایک 10 سالہ پلان تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن میں ایک ہنگ پارلیمنٹ سامنے آئے گی، یعنی کہ کسی کو بھی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل نہیں ہوگی. لیکن جب عوام نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا، جب مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی 162 میں سے 160 یا 161 سیٹیں جیت گئی، تو اس کے بعد بالکل واضح تھا کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے تھا. ہونا یہی چاہیے تھا کہ عوام کی منتخب کردہ جماعت کو اقتدار تھام دیا جاتا، دے دیا جاتا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی پلان پہلے سے موجود تھی منصوبہ سازوں کے ذہن میں. یحییٰ خان صاحب نے ایک پلان بنائی ہوئی تھی، جس پلان میں یہ شامل تھا کہ پارلیمنٹ ہنگ ہوگی، جس کے نتیجے میں ان کو بطور صدر اور آرمی چیف قبول کیا جائے گا اور وہ مزید اپنے اقتدار کو طول دیں گے. جب ایسا نہ ہوا تو ان کو ایک لشکر کشی کرنا پڑی. اس لشکر کشی کے بعد جھوٹے فراڈ بائی الیکشن کرائے گئے، جن میں عوامی لیگ سے 80 سیٹیں چھین لی گئیں. ان الیکشنوں کو کسی نے قبول نہ کیا اور پاکستان، ہماری عزیز مملکت، ہم جانتے ہیں کس سانے سے دوچار ہوئی. آج خدا نخواستہ ایسی ہرگز صورتحال نہیں کہ وطن عزیز کی سالمیت کو کوئی اندیشہ ہو، کوئی اس حوالے سے ہمیں گمان ہو. ہم سب پاکستان کی سالمیت کے لیے کوشاں ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہے. ہم سب پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، پاکستان کی ترقی، پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں. لیکن ہم آپ سے، آپ کے توسط سے، عوام سے اور مقتدرہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی آواز کو سنا جائے، پاکستان کی عوام کو مزید نہ ٹھکرایا جائے. اسی میں ہم سب کی فلاح ہے، اس ریاست کی فلاح ہے، اس ریاست کی معیشت کی فلاح ہے. کہا جاتا ہے کہ ہماری معیشت ترقی کرے گی اگر فلاں ملک سے اتنے بلین ڈالر آ گئے، فلاں ملک ہمیں اتنے بلین ڈالر کا فلاں منصوبہ دے دے گا. دیکھیں، یہ سب خام خیالی ہے. جب تک قوم اور ریاست میں ربط نہ ہو، جب تک قوم اور ریاست میں اعتماد کا رشتہ نہ ہو، کوئی معیشت ترقی نہیں کرتی. جب چین نے ترقی شروع کی یا بھارت نے ترقی شروع کی تو سب سے پہلے وہاں جو غیر ممالک میں مقیم بھارتی تھے یا غیر ممالک میں مقیم چینی تھے، انہوں نے سب سے پہلے سرمایہ کاری کی، انویسٹمنٹ کی. ان کے ذریعے باقی دنیا کو اعتماد پیدا ہوا، باقی دنیا کو نظر آیا، اور ہزاروں بزنسز نے اپنے طور پہ آ کر وہاں سرمایہ کاری کی. اس سے صنعت نے ترقی کی، اس سے معیشت نے ترقی کی. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دوست ملک آپ کو 5، 10، 20 بلین ڈالر پکڑا دے اور آپ دوڑنا شروع ہو جائیں. سی پیک کے تحت ہمارے ملک میں 60 بلین ڈالر تو آ چکا 2015 اور 2020 کے درمیان. کیا ہمیں اس کا فرق نظر آیا اپنی معیشت پر؟ فرق اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس وقت قوم اور ریاست کے درمیان ایک خلا پیدا کر دی گئی ہے. جب تک پوری قوم جت کر
ایک نصب العین کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی، اور اس نصب العین کے پیچھے قوم تب کھڑی ہوگی جب قوم کو یہ احساس ہوگا کہ اس کو عزت دی گئی ہے، اس کے ووٹ کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کی طے کردہ قیادت کو اقتدار دیا گیا ہے، تب عوام آپ کے ساتھ ہوگی، یہ معیشت ترقی کرے گی، یہ ملک ترقی کرے گا۔ خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ آپ کو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ یاد دلاؤں کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں کیا کچھ لکھا ہے۔ پاکستان کے ہر شخص کو، ہر شہری کو میں سمجھتا ہوں وہ رپورٹ پڑھنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کا بھی یہ تقاضا ہے۔ ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے، جو غلطیاں ہم کر چکے 1970 میں، 1971 میں، ان غلطیوں کو ہمیں نہیں دہرانا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ نظر آتا ہے کہ آج پھر ہم ان غلطیوں کو دہرانے چلے ہیں، آج پھر ہم عوام کو دھتکارنے چلے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ اس وقت بھی ایک پلان تھی، غالباً اس کا نام بھی لنڈن پلان تھا، آج بھی بظاہر ایک پلان تھی، ایک لنڈن پلان تھی جس کے تحت منصوبہ سازی کی گئی کہ حکومت کو گرانا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کو، اس کے بعد ایک ملغوبہ قسم کی حکومت قائم کرنا ہے، اور وہ پلان آج تک کار فرما ہے۔ اسی لیے اس الیکشن کے رزلٹ کو دھتکارا گیا، جھوٹے رزلٹ ہمارے سامنے پیش کیے گئے، جیتے ہوئوں کو ہروایا گیا، اور آج پھر فریب پر کھڑی ایک حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ یہ اس پلان کا حصہ ہے، یہ فریب نہیں چل سکتا، یہ فریب بہت دور تک نہیں جائے گا۔ پلان اگر یہ تھی کہ شریف خاندان کے لوگوں کو لا کر اس ملک پر حکومت دینی ہے، مسلط کرنا ہے، تو ہمیں وہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑا۔ میں آپ کو واپس لے کر جاتا ہوں 25 مئی 2022 کی جانب، جب ایک لانگ مارچ ہوئی۔ اس سے پہلے کے 3-4 دن بہت اہم ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا قوم کو یاد دلایا جائے کہ 20 مئی کو انہوں نے کہا تھا میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، لیکن 20 مئی کو انہوں نے نہیں کیا، اس اعلان کو مؤخر کیا، اسی امید میں کہ جو منصوبہ ساز ہیں، جو مقتدرہ ہے، وہ ان سے بات کرے گی، اور جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا ان کے اقتدار کو گرانے کے لیے، اس کی تلافی کرے گی۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ 22 مئی کو انہوں نے مارچ کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد ملتان میں جلسہ کرنے کے بعد وہ سیدھے پشاور چلے گئے۔ ان کا ارادہ اسلام آباد آنے کا تھا، اور اسی شام اسلام آباد بنی گالہ میں ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا، وہ موجود نہیں تھے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی چیز بدلی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 25 مئی کو الیکشن کا اعلان ہونا تھا، اور ان کے کسی عمل کی وجہ سے 25 مئی 2022 کو الیکشن کا اعلان نہ ہو سکا، یہ بالکل غلط ہے۔ خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ ایک پلان تھی، اس پلان میں ان کو باہر رکھنا بالکل اس پلان کا مقصد تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 25 مئی کو الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا، کیونکہ اس وقت بھی جو عوام کی رائے تھی ہر ایک کے سامنے تھی۔ اسی طرح 9 مئی 2023 کا دن ہے۔ 9 مئی 2023 کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بگدڑ مچی، ایک ایجیٹیشن ہوئی، جس کے نتیجے میں ریاست کو رد عمل دکھانا پڑا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں ہوتی، ہم اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ کیوں 9 مئی 2023 کو ایک نہیں 5 مقامات پر CCTV کیمرے جو تھے وہ جامد ہو گئے، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں جنہوں نے ان کیمروں کو جامد کیا ان سے پوچھو کہ 9 مئی کی پلان کیا تھی۔ ہم کہتے ہیں اگر ہمارے لوگ تھے تو ان کی شفاف ٹرائل کی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ 10 مئی کو آپ نے ہزاروں لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیا؟ 10 مئی کو آپ کے پاس لسٹیں پہلے سے موجود تھیں، ان لسٹوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے گلی گلی، کوچا کوچا، گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اٹھایا، مارا پیٹا، گھروں میں آپ داخل ہوئے۔ یہ نہیں ہو سکتا 9 مئی کے رد عمل کے طور پہ۔ ایک پلان موجود تھی، اور ہم تقاضا کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کا، جو اس پلان کے حوالے سے جو ہمارا نظریہ ہے اس کی تحقیق کرے، جو نقطۂ نظر ہم پیش کر رہے ہیں اس کی تحقیق ہو، دیکھا جائے کہ 9 مئی کو کیا ہوا۔ ہم نے ہرگز قومی اداروں پر حملہ نہیں کیا، ہم ہرگز کسی قومی ادارے کی تضحیک کے مرتکب نہ ہوئے ہیں، نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے محب وطن ہیں، پاکستان کی فوج کو ہم ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے۔ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ کسی بھی حوالے سے کمزور ہو یا اس کی عوام کی نظر میں تضحیک ہو۔ عمران خان صاحب نے پھر یہ کہا بار بار کہ آج بھی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم جس سمت میں چل پڑے ہیں اس سمت پہ چلنا چھوڑ دیں، ہم قانون اور آئین کی سمت پہ چلیں۔ یہ ملک کسی وائس رائے کے ذریعے نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نقوی صاحب یا ان کی طرح کے اور لوگ اس ملک کو چلائیں گے، اور سویلین جو حکمران آپ نے کٹ پتلی کے طور پہ لا کے بٹھائے ہیں وہ صرف تماشے کے لیے بیٹھے رہیں گے اور پاکستان کی عوام اس پہ راضی ہو جائے گی، اس ڈھکوسلے کے تحت پاکستان چلے گا اور یہاں معیشت چلے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وائس رائے کا دور نہیں رہا۔ اب عوام
کان رکھتی ہے, زبان رکھتی ہے, آنکھ رکھتی ہے, وہ سب کچھ سمجھتی ہے. پاکستان کی عوام کو دھتکارنا چھوڑ دیجئے, پاکستان کی عوام سے مکالمہ کیجئے, پاکستان کی عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے مکالمہ کیجئے. ہم سب مل کر پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کی ترقی کے لیے ایک رول ادا کریں گے. ہمیں مت دھتکاریے. ہم یہاں موجود ہیں پاکستان کے محب وطن شہریوں کی صورت. ہم پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, پاکستان کے تمام اداروں کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اسی میں پاکستان کی فلاح ہے. اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہیں گے. یہ جو ہمارا نظریہ ہے, یہ جو ہمارا پیغام ہے, عمران خان صاحب کا پیغام ہے, اس کو ہم دہراتے رہیں گے. پاکستان کے عوام کو جان لینا چاہیے کہ سچ کیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ فلاح کا راستہ کیا ہے, اور وہ اب جانتے ہیں کہ اس راستے میں کون ان کے سامنے کھڑا ہے, کون ان کی ترقی کے سامنے حائل ہوتا ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر, ایک نیم مارشل لاء قسم کی حکومت پاکستان کے عوام کو قبول ہوگی, ایک دھمکی اور دھونس پر قائم نظام پاکستان کے عوام کو قبول ہوگا, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ پاکستان کو ترقی کی جانب لے جانے کا منصوبہ ہرگز نہیں ہے. یہ کسی کے ذاتی اقتدار یا طاقت کو دوام دینے کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ پاکستان کی فلاح کا منصوبہ نہیں ہے. اس لیے ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے. آپ ہمیں ڈرائیں, آپ ہمیں دھمکائیں, آپ ہمیں اٹھا لیں. مجھے آپ اٹھا لیں گے تو کل کوئی اور یہاں بیٹھا ہوگا اور یہی گفتگو کرے گا. ہم پاکستان کے عوام اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے. خدا کے لیے آئین اور قانون کا راستہ اپنائیے, خدا کے لیے سچائی کا راستہ اپنائیے. پاکستان کے عوام کو مت دھتکاریے. ہم پاکستان کے عوام سب ایک ہیں. ہم مقتدرہ کو ساتھ لے کر چلیں گے, ہم عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے, کیونکہ عوام ہم سے ہیں, ہم عوام میں سے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. شعیب صاحب 2 منٹ آپ کے ہیں جی, پلیز بات کریے. 2 منٹ زیادہ نہیں. جی